السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان بیٹھ جاؤ۔ اے میرے پیارے آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن وهو العزیز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم اساتذہ کرام، پروفیسر حضرات اور میرے عزیز بچوں بچیوں، آپ کی مسجد دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں تو پاکستان کی پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیوں میں گیا ہوں تو ایسی مسجد دیکھی نہیں کہیں۔ دوسرا وہ بیان بھی باہر کرواتے ہیں چونکہ ان کے پاس اتنی بڑی مسجد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور اس کے ساتھ ایک اور آیت پڑھی۔ اللہ ہم سے پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ جو کوئی جو چاہے جو مرضی کرتا رہے، کرو، چھٹی ہے۔ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، غلط راستہ بھی ہے چلو، صحیح راستہ بھی ہے چلو۔ انا ہدیناہ السبیل، دونوں راستے دکھا دیے، یعنی اما شاکرا و اما کفورا۔ ایک راستہ تمہیں اللہ تک پہنچاتا ہے اور ایک راستہ تمہیں جہنم تک پہنچاتا ہے۔ اب مرضی تمہاری ہے اس تھوڑی سی زندگی میں اس کو راضی کرنا ہے یا اپنے من کو راضی کرنا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، یہ آنکھیں کیوں دی ہیں؟ وَلِسَانًا، یہ زبان کیوں دی ہے؟ وَشَفَتَيْن، اوپر ہونٹ کیوں لگائے ہیں؟ یہ ہونٹ نہ ہوتے نہ بول سکتے نہ کھا سکتے، اور ایسے دانت جانوروں کی طرح ہمارے نظر آتے۔ پھر آگے کہتا ہے هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ان دو آنکھوں سے راستہ یا نہیں کہا، دو چوٹیاں کہیں ہیں۔ چوٹی تو دور سے نظر آ جاتی ہے۔ ایک بلوچستان کے پہاڑ ہیں وہ کالے سیاہ اور بنجر ہیں، اور ایک یہ اس ہزارہ کے پہاڑ ہیں سرسبز چشموں سے بھرے ہوئے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آنکھوں سے تمہیں غلط بھی بتا دیا ہے، صحیح بھی بتا دیا۔ غلط کرنے والا کچھ جاہل ہو کر غلط نہیں کر رہا ہوتا، اسے پتہ ہے یہ غلط ہے، اس پر شیطان غالب ہے، وہ کرتا ہے۔ اور صحیح کرنے والا اسے پتہ ہے میں ٹھیک راستے پر ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ ایک جنگ ہے شیطان کے درمیان اور انسان کے درمیان۔ اس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ مجھے تم نکال رہے ہو نا کہ تیری ساری خلقت کو میں گمراہ کر دوں گا، انہیں دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا کہ انہیں تیری جنت یاد ہی نہیں رہے گی، وہ اسی میں ہی سمجھیں گے سارے مزے ہیں۔ اور میرے اللہ نے کہا لم ازل اغفر لهم ما استغفرونی، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں۔ تو گمراہ کرتا رہے، وہ معافی مانگیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ نہ معاف کرنے کی کوئی عمر کی لمٹ ہے نہ عدد کی لمٹ ہے، یہاں 60 سال کے بعد ریٹائر کر دیتے ہیں، لمٹ آ گئی۔ اللہ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ تو 70 سال کا ہو گیا اب تیری کوئی توبہ قبول نہیں، یا اب تینے 100 دفعہ توبہ توڑ دی ہے اب تیری کوئی توبہ قبول نہیں۔ آپ کی یونیورسٹی میں 3-4 دفعہ کوئی جان بوجھ کے غلط کرے تو شو کاز اور آؤٹ، اور میرا اللہ کہتا ہے آجا میرا بندہ ان تقرب الی تلقیتہ من بعید، جب آئے گا جس وقت آئے گا، ان اتانی لیلا نہارا قبلتہ، جس وقت کوئی آئے گا جوانی میں بڑھاپے میں میرے در پہ آ کے سر جھکائے گا تو میں اس کو قبول کر لوں گا اور اس کے سارے معاف کر دوں گا۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، حدیث قدسی ہے کہ ہر روز سمندر پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسے غلط لوگ ہیں، تیرا کھا کے تیری نافرمانی کرتے ہیں، مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں۔ ایک ہی دفعہ سونامی آیا تھا تو کتنے لاکھوں انسانوں کو اس نے لقمہ بنا لیا تھا۔ میں سارے بڑے سمندروں میں نے سفر کیا ہے، اتنی بڑی بلا ہے کہ اس کی تو ایک موج ہی کافی، 71% تو سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ اجازت دے چڑھ جاؤں، اور ہمالیہ تک چڑھ جاؤں گا، کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر سمندر کو ہزارہ آنے میں کچھ وقت لگے گا، یہ زمین کہتی ہے والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، جب زمین پر گناہ ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، شراب چلتی ہے، نشہ چلتا ہے، قتل چلتا ہے، جھوٹ چلتا ہے، سود چلتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی چلتی ہے، رزق حرام چلتا ہے، رشوت چلتی ہے، جھوٹی گواہیاں چلتی ہیں، تو یہ کہتی یا اللہ اجازت دے ان کو میں یہیں نگل جاؤں۔ قارون کو نہیں نگلا تھا اس نے، تو میں ان سب کو نگل جاؤں۔ والملائکۃ تستأذن، اوپر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں ان تعاجلہ وتہلکہ، یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ بدبخت تیرا کھاتے ہیں، تیری آنکھیں ہیں دی ہوئی، تیرے کان دیے ہوئے، تیری زبان، تیرا جسم، روح، طاقت، سب کچھ، اور تیرے ہی خلاف چل رہے ہیں، اجازت دے ہمیں ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اچھا، زمین ہماری خادم، پانی ہمارا خادم، فرشتے ہماری خدمت کے لیے، تو جو ہماری خدمت کے لیے ہیں ہمارے ملازم، وہ اتنے غصے میں ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ اجازت دے ان کا نشان مٹا دیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، میں نے بے شمار قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، شکر کرو اور اپنے نبی پہ درود پڑھو جس کی برکت سے تمہیں میں نے بچایا ہوا ہے، ورنہ میری تمہاری کیا رشتہ داری۔ بندر بنا دیے، خنزیر بنا دیے، پتھر بنا دیے، تمہیں بھی بنا سکتا ہوں، بیچ میں
میرے حبیب کی دعائیں ہیں اور آنسو ہیں جس سے مجھے حیا ہے، تو میں تمہیں انسان ہی چھوڑتا ہوں، ورنہ شاید پوری دنیا میں جانور ہی ہوتے، انسان تو ہوتا ہی کوئی نہ۔ تو جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے غصے تو اسے ہونا چاہیے، پکڑ لو، ڈبو دو، نگل جاؤ، سر اڑا دو۔ وہ کہتا ہے دعونی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تم نے پیدا کیا ہے مٹا دو۔ ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے، فمنی و الی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، تسی کیوں بچا رہے ہو؟ ایسا رب بھی کبھی دیکھا ہے؟ دنیا کے سارے محکموں میں بڑے افسر کی 3-4 دفعہ کر دو نافرمانی تو چوتھی دفعہ پیپر آ جائے گا، تشریف لے جائیں۔ اور وہ کیسا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اللہ، اس کا نام کیا ہے؟ بولو۔ اس کا نام خدا نہیں ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ خدا انسانوں نے نام رکھا ہے۔ میں کتنے سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں، مولوی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ کا نام خدا نہیں ہے۔ خدا تو ایک ایرانی نے رکھا ہے یا فارسی نے رکھا ہے۔ خدا 2 لفظوں سے ہے، خود آ، اس کو کر دیا خدا، جسے کسی نے نہ بنایا۔ اور اللہ وہ کون ہے؟ قرآن کہتا اللہ، اور کہتا ہے لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ پہلی صفت۔ دوسری کیا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، لا تأخذہ سنہ، اونگتا بھی نہیں، ولا نوم، سوتا بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ یہ یہود جو تھے نا شروع سے ہی کوئی بڑے ہی بے وقوف تھے دین کے بارے میں۔ فرعون کو ڈوبتے دیکھا، اتنا بڑا لشکر سمندر میں ڈوب گیا، اور یہ اسی راستے سے پار ہو گئے۔ اور پھر کہنے لگے نہیں، فرعون کی لاش دکھا پھر مانیں گے۔ تو پانی نے اچھال کے فرعون کی لاش باہر نکال دی۔ تھوڑا آگے چلے تو ایک بت کی پوجا ہو رہی تھی گاؤں میں، تو وہ کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک خدا ایسا لے کے دو۔ پتھر ابھی اللہ کی قدرت دیکھی اور ابھی کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ایک ایسا خدا لے کر دو۔ تو وہ عقل سے پیدل ہی ہوتے ہیں۔ کیسا ہے تیرا رب؟ سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، 2 پیالے پانی سے بھر کے لے کے کھڑے ہو جاؤ رات کو، اور ان کو سنبھال کے رکھنا، گرنے نہ پائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی میں انتہائی طاقت ہوتی، کھڑے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ ہاتھ تھکنے لگے، اونگ آنے لگی، جھٹکے آنے لگے۔ ایک بڑا جھٹکا آیا نیند کا اور پیالے گر کے ٹوٹ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین و آسمان ایسے ہی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، کھانے سے پاک، یطعم ولا یطعم، موت سے پاک، یحیی و یمیت ولا یموت، حی لا یموت، یمیت الخلائق ولا یموت، یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، یسقی ولا یسقی، پلاتا ہے پیتا نہیں، ینوم ولا ینام، سلاتا ہے سوتا نہیں، مٹی مٹی کر دیتا ہے، خود ہر عیب سے پاک ہے، ساری دنیا پر اس کی نظر ہے۔ دیکھو مجھے یہ سارے بچے نظر نہیں آ رہے، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، پھر بھی مجھے پلر کے پیچھے بچے نظر نہیں آ رہے۔ میرے رب کی نظر کیسی ہے؟ تم بڑے مزے سے کنڈی لگا کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہو، پھر تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔
اور اللہ کہہ رہا ہے یہ جو پہاڑ ہے نا تمہارے کھلے پہاڑ، ان پہاڑوں پر یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، ان کالے پہاڑوں پر درختوں کی گھنی چھاؤں ہے، اور ایک پتھر پر ایک کالی چیونٹی سفر کر رہی ہے، اوپر رات کا اندھیرا ہے، پھر درختوں کا اندھیرا ہے، پھر پتھر کے سیاہ ہونے کا اندھیرا ہے، چیونٹی خود کالی ہوتی ہے، پھر اس کا اندھیرا ہے، اور ایک چیونٹی نہیں ہے، ایسی ٹریلین 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 چیونٹیاں حرکت کر رہی ہیں۔ تو تیرے رب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں، میرے رب کا یہ دعویٰ ہے اس چیونٹی کی حقیر ٹانگوں سے جو پتھر پہ لکیر بن رہی، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو پاگل تجھے نہیں دیکھے گا چرس کا سوٹا لگاتے ہوئے، تمہیں نہیں دیکھے گا، تم سے غافل ہے۔ جو چیونٹی کی ٹانگوں کی لکیر کو عرشوں پر بیٹھ کر دیکھے، چوری کرنے والے کو نہیں دیکھے گا، زنا کرنے والے کو نہیں دیکھے گا، ڈاکہ ڈالنے والے کو نہیں دیکھے گا، رشوت دینے والے کو نہیں دیکھے گا، یہ تو اس کی وربک الغفور ذو الرحمہ۔ ارے میں کیا کروں، اللہ کہتا ہے میرا نام غفور ہے اور رحیم ہے، اس لیے میں تمہیں پکڑتا نہیں ہوں کہ میں کہتا ہوں اچھا چھوڑو 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 چھوڑو۔ لہو ما فی السماوات، اللہ کون ہے؟ آسمانوں کا مالک، وما فی الارض، اللہ کون ہے؟ زمینوں کا مالک۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کون ہے جس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا؟ اللہ کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ماضی، حال، فیوچر ابھی آیا ہی نہیں، کل ابھی آیا ہی نہیں، اسے پتا ہے کل کیا ہوگا۔ مجھے تو اگلے لمحے کا نہیں پتا، اگلے لمحے کا نہیں پتا۔ میرے بیٹے نے نوکرانی سے کہا میرا کھانا رکھو، نوکرانی کھانا رکھنے جا رہی کمرے میں، دوسرے سے کہتا ہے کہ دودھ ٹھنڈا کر کے رکھو، وہ دودھ ٹھنڈا کر کے جا رہی ہے کمرے میں، اور میں نے اس کے لیے گاؤں میں ہی ایک بڑا بنایا ہوا تھا جم کا، اسے بہت شوق تھا، 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، اور 10 ریپ لگا کے نیچے رکھا اور ساتھ ہی خود بھی نیچے چلا گیا۔ کھانا بھی رہ گیا، دودھ بھی رہ گیا، ہم پیٹتے رہ گئے، ہم روتے رہ گئے، اور موت اسے اٹھا کے لے گئی۔ اگلے لمحے کا نہیں پتا کیا ہوگا، اور تیرا رب کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم، قیامت تک جو ہوگا تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ وما خلفہم، آپ پچھلے لمحہ نہیں یاد کر سکتے کہ میں نے کیا کیا تھا، پتہ نہیں کیا کہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ اور میرا رب کہتا ہے آدم کی پیدائش سے بھی پہلے جب کائنات، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء، تمہیں یاد نہیں ہے کہ زمین آسمان کچھ نہیں تھا، ہم نے دھماکہ کیا اور کائنات کو پیدا کیا۔ اس دن سے لے کر آج تک جو کچھ ہے تیرے رب کی نظر کے سامنے ہے۔ میرے گناہ نہیں دیکھے گا، میری نافرمانیاں نہیں دیکھے گا۔ اس کی مہلت کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہا، اس کی مہلت کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا۔ وجعل منهم القردة والخنازیر، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا، ایک مچھلی کے شکار ورنہ کونوا قردة خاسئین، ایک رات انسان سویا پورا شہر مانسیرا جیسا، اور صبح اٹھے تو سب بندر بندریا، سب بندر بندریا۔ اللہ ہم سے کہتا ہے جو تم جانتے ہو وہ تمہارے اندازے ہیں، ان تتبعون الا الظن، تمہارا علم اندازوں کا علم ہے۔ 10 سال بعد پوری سائنس کا علم تبدیل ہو جاتا ہے، ابھی قرآن بھی بدلا ہے تو اس کا ایک نقطہ بھی بدلا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ تم تو سارا سال قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ہو، تو تم
تمہیں انسانیت آئے گی کہاں سے؟ کیا تم فزکس پڑھ کے انسان بن جاؤ گے؟ کیمسٹری پڑھ کے انسان بن جاؤ گے؟ حیوان بنو گے؟ باٹنی پڑھ کے، فزیالوجی پڑھ کے، ہائیجین پڑھ کے، اناٹومی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا۔ انسان صرف قرآن بناتا ہے، وہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں رکھا ہے اور کب پڑھا تھا۔ اگر پڑھ بھی لو تو اتنی کوشش نہیں کہ میرا رب کیا رہا۔ تو میرے بچوں، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، صرف یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہے، یا ایھا الذین کفروا کفار سے بات ہے، یا ایھا الذین ہادوا یہودیوں سے بات ہے، یا اہل الکتاب عیسائی یہودیوں سے بات ہے، اور ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ نے اس امت کو اتنی بڑی عزت دی ہے، کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، اے ایمان والو۔ ہمیں کہہ رہا ہے آپ کو، ان بچیوں کو، عورتوں کو، یا اے ایمان والو 89 دفعہ قرآن کھول کے۔ یہ 89 دفعہ جو اللہ نے کہا ہے، سر میرے اور آپ کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، وہ تو پڑھ لو، وہ تو پڑھ لو۔ یہ تو صرف روٹی کمانے کا علم ہے، یہ انسان بنانے کا علم نہیں ہے بیٹا، یہ روٹی کمانے کا علم ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان تتبعون الا الظن، یہ تمہارے گمان اندازے ہیں، کوئی حقیقت تو ہے نہیں۔ اللہ جب چاہے تبدیل کر لے، جب چاہے تبدیل کر دے۔ مرد عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ہزاروں سال کی تاریخ بتا رہی ہے، اور اللہ کی نیک بندی مریم کمرے میں ہے، جوان بچی ہے، 15-16 سال کی عمر ہے، اور ایک دم فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، ایک فرشتہ حسین شکل میں۔ مریم کہتی ہے اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں پناہ چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں انما انا رسول ربک، مریم ڈرو نہیں، میں انسان نہیں، فرشتہ ہوں۔ وہ کہتی ہے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کل اہب لک غلاما زکیا، تمہیں بیٹا ہونے والا ہے، میں اس لیے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام، کیا پاگل کی بات کر رہا ہے، کبھی مجھے بھی بیٹا ہو سکتا ہے؟ بیٹا ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک شادی ہے تو لم یمسسنی بشر، میری شادی تو ہوئی نہیں، اور دوسرا زنا ہے، ولم اک بغیہ، اور میں ایسی ناپاک عورت لڑکی نہیں ہوں کہ میں گناہ کر کے میرا حمل ہو، تو یہ کیسے ہوگا؟ قال ربک وہو علی ہین وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ مریم تیرے رب کا فیصلہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، اور بیٹو یہ ہے تمہارا اللہ، تو اس کو پہچانو اور اس کو پڑھو، اس کو جانو۔ آپ کے مولانا صاحب نے کیا خوبصورت قرآن کے حصے سے اللہ کا تعارف نکالا ہے، کیا خوبصورت اللہ کی صفات۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الخافض الرافع الباسط القابض الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الباعث الشہید الحق الوکیل القوی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ ذلكم اللہ ربكم الحق، یہ ہے تمہارا سچا اللہ۔
کبھی بیٹھ کے سوچا ہے اپنے رب کو؟ یہ جو یہ خبیث ہے نا، یہ موبائل، اس نے ہماری نسل کو برباد کر دیا۔ میں رات کو سویا ہوا تھا، سردیوں کی رات تھی، فون کھلا رہ گیا کہ کوئی 1 بجے رنگ بجی، تو میں اتنا ڈرا کہ رات کے 1 بجے جو رنگ آ رہی ہے تو یہ خیر کی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی صانعہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے بڑے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، میں نے کہا جی، اب سننا غور سے، اے مولوی صاحب بول رہے ہو؟ میں نے کہا جی۔ اے جی ٹیلٹ ہے جو دعا پڑھ سکنے ہے کہ نہیں؟ میں کہا فٹے منہ تیرا، اردو دا پٹھا ٹائم تو ویک کی ہوا ہے کہ تو مسئلہ کیڑا پوچھے کہ ٹیلٹ ہے دعا پڑھ سکنے ہے کہ نہیں۔ اس موبائل نے نا ہماری میموری کو پر کر دیا ہے گندگی سے۔ ہمارا جو یہ اندر ایک سکرین لگی ہوئی ہے وہ ساری بھر گئی ہے، تو اس میں اللہ آتا ہی نہیں ہے کہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو۔ ان کان عبدی فمنی والی عبدی، میں نے پیدا کیا ہے تو میں جانوں، میرا بندہ جانے۔ تو پھر وہ یہ فرشتے آسمان زمین کہتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ تو صحیح، یہ مانسیرا میں کیا ہو رہا ہے، چلو تم ناراض ہو گئے، ملتان میں کیا ہو رہا ہے، میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں، بلوچستان میں، سرحد میں کیا ہو رہا ہے، کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں؟ تو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ ان اتانی لیلا قبلتہ، جوانی میں توبہ کرے گا قبول کروں گا۔ ان اتانی نہارا قبلتہ، بڑھاپے میں توبہ کرے گا قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے۔ تو بچوں، پہلا علم ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یا اللہ تو کون ہے، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا، تو مجھے، کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں؟ اب مرنا چاہتے ہو؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے نہیں، میں بھی چاہتا ہوں، میں نہیں مرنا چاہتا۔ تو پھر موت کیوں آتی ہے؟ میرا 36 سال کا جوان بیٹا ایکسرسائز کرتے ہوئے مر گیا، میں کب چاہتا تھا کہ وہ اس جوانی میں اور اتنا خوبصورت، طاقتور، صحت مند، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈالوں گا، میں نے کب سوچا؟ تو یہ کس نے کیا؟ کہاں سے لگام کھینچی جا رہی ہے؟ بدیع السماوات والارض یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے، روکا ہوا ہے۔ رفع السماوات، آسمان کھڑے کیے۔ یہ تمہاری جو ہے مسجد کا حال کتنے اسکوائر فٹ ہے اس جگہ مولوی صاحب؟ تھوڑا سا ہی ہے، 8 کنال، اور پلر گنو کتنے لگے ہوئے ہیں؟ صرف توجہ دلا رہا ہوں، 8 کنال ہے اور پلر گن لو، پھر ان میں لوہا دیکھ لو۔ اور میرا رب کہتا رفع السماوات، تیرے رب نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد ترونہا، کوئی پلر، کوئی ستون۔ اچھا، جب چھت بڑی ہو اور نیچے پلر نہ ہو تو وہ پھٹ جاتی ہے یا ایسے نیچے ہو جاتی ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور، ذرا غور سے میرے آسمان کو دیکھو، کوئی پھٹن، کوئی جھول ہے نہیں۔ ثم ارجع البصر، اب 1 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، کروڑ دفعہ دیکھو۔ کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نظریں تھک جائیں گی تو میرے آسمان کی چھت میں کوئی شگاف نہیں دکھا سکتا۔ ایک دن اس اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ یہاں تو حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے اور یزید جیسے تخت پہ بیٹھ گئے،
شمر جیسوں نے جھنڈے لہرائے اور اہل بیت کی لاشوں کے ٹکڑے ہوئے۔ یہ دنیا ہے، یہ ایسے ہی چلے گا، ظالم بھی آئے گا، مظلوم بھی آئے گا، شرابی بھی آئے گا، شربت والا بھی آئے گا، اور زانی بھی آئے گا، پاک باز بھی آئے گا، ناچنے والیاں بھی ہوں گی، پردہ دار بھی ہوں گی، دیانت دار بھی ہوں گے، رشوت خور بھی ہوں گے، اور ظالم بھی ہوں گے، اور مظلوم بھی ہوں گے، اور کفر بھی ہوگا، اور اسلام بھی ہوگا، اندھیرا بھی ہوگا، اور اجالا بھی ہوگا، اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، اور اس کے پیچھے میرا رب کہہ رہا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، تیرا رب تو ایک مسٹرڈ جس کو رائی کہتے ہیں، رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، تیرا رب تو اس دانے کو دیکھ رہا ہے، تو تمہیں نہیں دیکھے گا کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں دیکھے گا کیا سوچ رہے ہو، تمہیں نہیں دیکھے گا کدھر جا رہے ہو، لیکن یہاں وہ دیکھ رہا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہاں وہ سب دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ اس کائنات کو توڑے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اس زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا الشمس کورت، یہ سورج بے نور ہوگا، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے گر کے ماند پڑ جائیں، الجبال سیرت، یہ سب پہاڑ ریت بن کے فکانت هواء منبثا، ریت بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑیں گے، واذا القبور بعثرت، جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا۔ آج پھر میرا اللہ کرے گا وجاء ربک والملک صفا صفا، آج اللہ بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے، وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم بھی آ گئی، ازلت فی الجنۃ للمتقین، اور جنت بھی آ گئی، ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آ گیا، ترازو بھی آ گیا، فلا تظلم نفس شیئا، آج ظلم نہیں ہوگا، ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاصلین، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا کیا ہے تول لوں گا، برا کیا ہے تول دو۔ یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کی تہ میں کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی ہے، صحراؤں کے نیچے کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی ہے، ہر وقت اقرب الیہ من حبل الورید، اس شہرک سے زیادہ قریب ہے، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین بچے کنڈی لگا کے بیٹھے ہیں، کوئی مستی کر رہے ہیں، یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا عورتیں ہیں یا مرد ہیں، سامنے تم بیٹھو سے تمہاری مثال دے رہا کہ وہ کنڈی لگا کے مستی کر رہے ہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں تمہارے ساتھ، انہیں پردے بھی لگا لیے، کنڈی بھی لگا لی، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ جب اللہ کہتا میں تو ہوں، الا هو رابعهم ولا خمسۃ، پانچ ہو جاؤ، الا هو سادسهم، چھٹا میں جو ہوں، ولا ادنی من ذلک، پانچ کے چار ہو جاؤ، چار کے تین ہو جاؤ، تین کے دو ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ، ولا اکثر، زیادہ ہو جاؤ، الا هو معهم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، شراب کون پی رہا ہے، دودھ کون پی رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، نماز کس نے چھوڑی ہے، وہ کس نے سجدہ کیا، میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے نافرمانوں آج الگ، یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے رکھا، کہے گا الگ ہو جاؤ، اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا، آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے، بدماش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے، اور اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا، اس دن مجرم کہے گا یا اللہ اے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دو،
میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا۔ اور اللہ فرمائیں گے کلا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، نہیں بچو یہ دنیا میں ہو سکتا تھا، آج تو اپنے برائی کا بوجھ خود اٹھائے، خود اٹھائے۔ میرے عزیزو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو پہچانو، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی پوری کرو، پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک حدیث سنا، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ ایک سودا کر، چھوٹا سا کیا ہے؟ ان سلمت لی فیما ارید، یہ ہزارہ میں، مانسیرہ میں، ملتان میں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں۔ کتنے کو زندگی؟ میرے نبی نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، تھوڑے ہوں گے جس سے اوپر جائیں، 15 سال اس میں سے نکال دیں، بلوغت کے بعد یہ حلال حرام، نماز روزہ حج زکات فرض ہوتا ہے، وہ نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 55 سال۔ اگر 70 سال اوپر ہے، کہتا ہے کہ 55 سال تو یوں گزر جاتا ہے کہ یہ وہ کرتے جو میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کھانا ٹھیک، یہ نہیں پینا ٹھیک، یہ نہیں کرنا ٹھیک، یہ کرنا ہے جی، یہ کرنا ہے جی۔ اسی سے تو یہ بن گیا وائس چانسلر۔ اگر یہ اگڑ تگڑ کرتے تو فیصلے سے پہلے جو ڈائریکٹ ڈور ہو کے گھر بیٹھ کر نہیں۔ تو ہر بادشاہ چاہتا ہے میرے آیا میری مانے، اللہ سے بڑا تو بادشاہ ہے کوئی نہیں، سارے بادشاہ مر گئے، کہیں جو ہیں ان کی۔ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا چنگیز، دنیا کا 22% حصہ اس نے فتح کیا، آج اس کی قبر کا نشان۔ ایک سائنسدان نے منگولیا میں 35 سال گزارے اس کی قبر ڈھونڈنے کے لیے، گورا تھا، نہیں ڈھونڈ سکتا، یہ تو ایسی بے نشان کر دیتی۔ 2 کروڑ انسان اس نے ذبح کر دیا، اور سب سے زیادہ یہ 2 کروڑ سارے مسلمان ہی تھے تقریباً۔ صرف چائنا میں جب حملہ کیا تو وہاں جو قتل و غارت کی وہ بدھ لوگ تھے، باقی سب اس نے اسلامی ملکوں کو تباہ کیا۔ آج اس کی قبر کا کہیں نشان ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما ارید، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اور میں نے کوئی تمہارے پر پہاڑ نہیں ڈالا، پہاڑ نہیں ڈالا۔ توحید کو مانو، رسالت کو مانو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک اللہ بندگی کے قابل، ایک اللہ عبادت کے قابل، ایک اللہ پکارے جانے کے قابل، ایک اللہ مدد کے قابل، ایک اللہ دینے والا اور ہم سب دینے والے، ایک اللہ سننے والا اور ہم سب سنانے والے۔ مخلوق کو مسلمان نہیں پکارتا، ہمارے یہاں تو جو مر گئے ہیں ان کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں، جو قبروں میں چلے گئے تمہاری کہاں سنیں گے میرے عزیزو۔ یہ جو یہاں شہادت سے زیادہ قریب ہے، جو سننے کھانے پینے سے پاک ہے، اس کو کہو یا اللہ، وہ 70 دفعہ جواب دیتا ہے لبیک لبیک یا عبدی۔ ایک بت پرست تھا، وہ 70 برس یا صنم یا صنم یا صنم، سامنے بت پڑا ہوا تھا۔ ایک دفعہ غلطی سے نکل گیا یا سمد، صنم سمد فریکوینسی ایک ہے، تو میرے اللہ نے کہا لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ بھول کے بولا ہے، تجھے جانتا ہی نہیں کہ 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی میرا بندہ مجھے بھی پکارے، آج چاہے اس نے بھول کے پکارے۔ تو ایسے اللہ سے تم دوستی چھوڑ کے کبھی سکھ کی زندگی جی سکتے، دکھوں والا جہان ہے اللہ کو۔ حسین نیزے پہ سر ہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ، اور
اور ابن زیاد جب قتل ہوا اور اس کی کھوپڑی کو سر کو لا کے رکھا گیا کفار کے سامنے، ایک چھوٹا سا سانپ آیا، چک 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 کی آواز ہے، سارے پیچھے ہٹ گئے، اتنا سا سانپ وہ آیا، اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا اور پھر ایک طرف جا کے غائب ہو گیا۔ حسین نیزے پہ مسکرا رہے ہیں اور ان کے قاتل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آگے تھا اس کے خبیث کے ساتھ قبر میں کیا ہوا، پھر آواز آئی چاپ چاپ، وہ آیا وہ آیا وہ آیا، لوگ تو وہی سانپ دوبارہ اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ تو اللہ نے دیکھا ہے اس خبیث کا دنیا میں یہ کر رہا ہوں، ابھی کیا ہو۔ یزید نے جب مدینے پہ حملہ کرایا تو اس کا لشکر کا سردار تھا مسلم بن عقبہ مرری قبیلہ قطر میں بہت آباد ہے آج بھی۔ تو اس کے بعد وہاں قتل و غارت کر کے مکہ حملہ کرنے جا رہا تھا، تو جہاں حاجی احرام باندھتے ابیار علی، اس کا پرانا نام ہے ذوالحلیفہ، وہاں جا کے وہ مر گیا، بڈھا تھا خبیث۔ تو لشکر نے دفن کیا اور ایک اور سردار کو امیر بنا کے مکے پہ حملہ کرنے چل پڑے۔ تو مدینے والوں نے کہا کہ اس بدبخت نے ہماری عزتیں ٹوٹی، ہماری بچیوں کے ساتھ ذلت کا سلوک کیا، چلو اس کی قبر کھودو اور اس کو سولی پہ لٹکاؤ۔ تو سارا مدینہ غصے سے بھرا ہوا اس کی قبر پہ پہنچا، جب قبر کی مٹی ہٹائی تو وہ لب سے لے کر نیچے تک انگاروں سے بھری ہوئی تھی، اور مسلم بن عقبہ کی لاش ان انگاروں میں ایسے لوہے کی راڈ کی طرح سرخ پڑی ہوئی تھی۔ جب لوہا سرخ ہو کے پگھلنے کے قریب ہوتا ہے، اس طرح اس کی لاش کی حالت تھی۔ تو لوگوں نے کہا اللہ نے بدلہ لے لیا، بس ہمیں ضرورت کوئی نہیں، اس خبیث پر دوبارہ مٹی ڈال دی۔ اللہ غافل نہیں ہے بچوں، امتحان ہے، امتحان میں رزلٹ تو نہیں نکلتا، رزلٹ تو کچھ دنوں کے بعد آتا ہے، ہمارا رزلٹ بہت بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس یہ چند سال میری مان، جو کہوں چپ کر کے کرتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ کفیت کفیما ترید، جو چاہو گے کر دوں گا۔ سب سے بڑی چاہت ہے موت مار، بوڑھے سے بوڑھے بھی نہیں کہتے دعا کرو خاتمہ ایمان کو، جو کہتے دعا کرو اللہ زندگی دے صحت۔ فطرت یہ نہیں تو کوئی عیب کی بات ہے، فطرت کی بات ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ایک زندگی آگے ہے، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئے گی۔ کہاں ہوگی وہ آگے بتاتا ہے۔ پھر انسان چاہتا ہے صحت مند رہوں، بیماری نہ، اور اللہ بیماری کے بغیر، میرا بچہ تو بغیر بیماری کے چلے گا۔ تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر ہوتا ہے جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، تو تکلیفیں نہ آئیں، تو اعلان ہوگا ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے۔ 6 سال سے میں سر درد کو پالے ہوئے در بدر چل رہا، نہیں رک رہا، کیا کروں؟ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا پڑتا۔ امریکہ تک کے ڈاکٹر، کینیڈا کے ڈاکٹر، انگلینڈ کے ڈاکٹر، جب وہ مسیحا ہی نہ چاہے تو نیچے والا کیا کرے؟ درد منت کشے دوا نہ ہوا، نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، غالب کہہ گیا تھا۔ پھر چوتھا اعلان ہوگا، زندگی مل گئی لا تموت، جوانی مل گئی لا تحرم، صحت مل گئی لا تسقم۔ اب چوتھی چیز رہ گئی، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو، تو کس کا ہو؟
تو اللہ کہے گا ان لکم من تنعموا فلا تبعثوا ابدا، اب ہمیشہ بادشاہت کرو، مالداری نہیں بادشاہت کرو، کبھی زوال نہیں آئے گا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے۔ اس کے لیے مرنا پڑتا ہے اور یہاں اس کی مان کے چلنا پڑتا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے وہ کرو بیٹو جو اللہ چاہتا ہے۔ چند دن کی بات ہے، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے قراری بڑھتی جائے گی، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے چینی بڑھتی جائے گی۔ میں اس راستے سے گزر کے بتا رہا ہوں، میرا بیک گراؤنڈ کوئی مولوی خاندان نہیں ہے، بڑا ذمہ دار خاندان ہے اور جاگیردار خاندان ہے۔ میں تو اس خاندان کا بچہ، تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کر دیا تھا۔ پھر سینٹرل ماڈل اسکول پنجاب کا بیسٹ اسکول تھا، میں اس کا بہترین سنگر تھا۔ گورنمنٹ کالج لاہور پورے پاکستان کا سب سے بہترین کالج تھا اس وقت میں، اب تو نہیں، تو میں وہاں کا بیسٹ سنگر تھا۔ تو میرے اندر ایک خلا رہتا تھا، ایک ایسی گھٹن ہوتی تھی۔ تو اس وقت اب تو ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ چل گیا، تو اس وقت نشہ نہیں ہوتا تھا، تو کوئی بچہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، تو ایک گھٹن مار دیتی تھی۔ پھر مجھے 97 میں جب جنید جمشید ملنے آیا، جتنا فیم اس نے دیکھا ہے شوبز میں کسی نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت، ایسا ٹال، ایسا حسین، ایسی سریلی آواز نہیں سنی۔ میرا خود یہ پیشہ تھا۔ 97 میں میرا کہا، میں نے تھوڑی سی بات کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک لڑکا لے کر آیا کہ ایک سنگر ہے، وہ آپ سے ملانا، نام سنا ہوا تھا۔ ایک دم میری بات کاٹ کے کہنے لگا ایک سوال کا جواب ہے۔ میں پوچھا کیا؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر، جس رونق، جس رعنائی، جس رنگینی کو خوابوں میں دیکھتا ہے، مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے۔ جیسے اس نے دائرہ رکھا کہ یہاں اندھیرا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی بڑی آسان وجہ ہے، تمہیں درد اس گھٹنے کو ہے، تم دوا یہاں لگا رہے ہو، جہاں دوا لگ رہی ہے وہاں درد نہیں، جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں۔ یہ گھٹن تمہاری روح میں ہے اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ تم اسے میوزک میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، لڑکیوں میں تلاش کرتے ہو، تو تم تو اور زیادہ فقیر ہوتے چلے جاؤ۔ 97 2002 میں اس نے 4 مہینے رکھا، یعنی بالا کوٹ میں اس کی تشکیل تھی۔ تو اس کا مجھے فون آیا، اس میں ایک لمبی کہانی ہے، اس کو 3 چلے تک اللہ نے پہنچایا، کس طرح اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ تو اس کا مجھے فون آیا، مولانا میں بالا کوٹ میں 4 مہینے لگا رہا ہوں، ایک مسجد ہے ٹوٹی ہوئی، اس کا فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک صف ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوں، اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو مزے میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا۔ مجھے لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں۔ کیا نصیب اللہ نے بنایا شہادت کی موت۔ تو بیٹھو بیٹھیو اللہ سے سودا کر لو کہ یہ چند دن کی زندگی اللہ تیری مانے۔ دیکھو تم بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہو، ہمارے اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام زادوں کا کلچر ہے۔ ہمارا کلچر شادی ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، ہمارا کلچر یہ بےہودگی، یہ آوارگی، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ لوگ انسانیت کے نام پہ دھبا ہیں، داغ ہیں۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك حمار۔ آنکھیں بند ہونے دو پھر دیکھنا کہ تم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو۔ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ آج تیری آنکھوں سے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی تباہیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں۔ ایک آیت یاد آ گئی، اس میں ہے ہی نشیبت، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جنت میں
تین کیٹیگری ہے، جیسے یہاں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ میڈیا پر ہے، یہ غریب ہے، یہی ہے نا، تین کیٹیگری ہم نے بنائی کس چیز پر؟ پیسے پر۔ یہ بڑا آدمی بڑا کیوں ہے؟ پیسہ زیادہ۔ یہ میڈیا پر ہے، کیا مطلب؟ گزارا ہے۔ یہ غریب ہے، فقیر ہے، گزارا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے وہاں میں تین کیٹیگریز بنائی۔ ایک نچلے درجے کے جنتی، ان کے لیے ہے کہ جنتی جنت کی شراب پئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے یشربون۔ ان کو بھی پلانے والے خدام ہوں گے، لیکن اللہ فرق بتانا چاہتے وہ خود یہ ہوگا بوفے سسٹم، آپ پہ جاؤ آپ پہ پاؤ، آپ پہ جاؤ آپ پہ پاؤ۔ اور اس میں جو وی آئی پی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ٹیبل بچھا ہوتا ہے۔ شادیوں میں تو بہت کم جاتا ہوں، لیکن جب بھی جاتا ہوں تو سب کے لیے بوفے ہوتا ہے، اور ایک الگ ٹیبل ہوتا ہے جہاں وی آئی پیز کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو سرو کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے بوفے والی جنت کی، خود ڈالو اور پیو۔ یہ دیکھو یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھو، یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا، اب اس کے اوپر تری لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تری جو لگی ہوئی ہے سب سے ادنا شراب، آسمان پہ بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کر دے ایسا، تو پوری کائنات بسمیت بلیک ہولز کے، کائنات کو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کی تری کی خوشبو پھیل جائے، اس کی تری کی خوشبو پھیل جائے۔ شراب پینے والے کے منہ سے تو وہاں سے ہوا تھا، ہمارے دوست تھے جو پیتے تھے، وہاں سے ہوا تھا۔ تو میرا نبی ادنا درجے کی شراب، پھر میڈیا کا یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا۔ اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ کون پلائیں گے؟ خالق۔ کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المكنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، ایسے حسین جیسے موتی، بِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ، مخلد جنہیں موت نہیں آئے گی، مخلد جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوں گے، وہ پلائیں گے۔ جنت کی حوریں پلائیں گے، بیویاں پلائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں سے جنت کی عورت تمہیں پلائے گی، اس کے انگلی کا یہ فنگر ٹپ پورا، اس کو عربی میں بنان کہتے ہیں، کوئی بھی حیثیت ہے وہ بولو جی۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا پورا، باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس پورے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جائے، نظر نہیں آئے۔ ابن عباس فرماتے پھر چہرہ کیسا ہوگا؟ یہ بچیاں سن رہی ہیں، ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، ایسا نہیں کہ بس 70 لامحدود درجے کا حسن۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کی حور افضل ہے یا ہم افضل ہیں؟ وہ بنی ہیں مشک عنبر زعفران سے، ہم بنی ہیں مٹی سے، تو کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مومن عورت افضل ہے جنت کی حور سے۔ اور کتنے افضل ہے؟ 70,000 گنا، یعنی ان لمیٹڈ۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ کہا بصلاۃہن، تم نے نمازیں پڑھی وہ نماز نہیں پڑھی، وصیامہن، تم عورتوں نے روزہ رکھے وہ روزے نہیں رکھے، صلاتہن وصیامہن وزکاتہن،
تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو، انہوں نے کبھی خرچ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا. البس اللہ وجوہہم النور، البس اللہ وجوہہم النور ولباسہم الحریر، چہروں پہ اللہ کا نور آئے گا. یہاں کا میک اپ آپ دیکھتے ہو نا، تھوڑا سا پسینہ ہے تو چلو آپ کچھ کالا رنگ نظر آ رہا ہے، اس لیے بیچاریاں اتنے لے کر بیٹھی ہوتی ہیں، نہیں ہوتے اصل رنگ نظر آ رہا. لیکن کوئی کم تر اب تو اتنے طریقے آ گئے ہیں اپنے چہرے کو جوان دکھانے کے، بڑا بدل گیا. اور جنت کی عورت اور جنت کی حور کا میک اپ کیا ہے؟ اللہ کا نور. اللہ اپنا نور ڈالے گا ان کے چہرے پر، تو اللہ کے نور کو تو زوال نہیں، وہ ہر لمحے بڑھے گا. ایسے مردوں پہ بھی ڈالے گا، عورتوں پہ بھی ڈالے گا. لہذا یوں نظر کی اور پھر ایسے بیوی کو دیکھا، یا بیوی نے یوں نظر کی اور ایسے خاوند کو دیکھا، تو دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا. اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کبھی ختم نہیں. کیونکہ ہم لمیٹڈ سوچ والے لوگ ہیں تو ہم انلمیٹڈ کو سوچ ہی نہیں سکتے. کبھی بھی لمبی مدت کو کہتے ہیں کوئی لفظ نہیں ہے عربی اردو انگریزی جو لامحدود کی دلالت کرے. لامحدود بھی بڑی مدت کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جگہ ختم ہے. جیسے تیرا اللہ موت سے پاک ہے، ہر جنتی مرد عورت موت سے پاک. سودا کرو اللہ سے، اللہ کی قسم گناہوں کا رستہ دکھوں کے سوا کچھ نہیں، یہ کاموں کا رستہ ہے. اور میرے رب کی نبی کی اطاعت یہ جنت کا راستہ ہے، امن کا راستہ، چین کا راستہ. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. پہلا فاتح دنیا میں سکندر آیا. یہ تاریخ والے بھی کیسے بے وقوف ہیں. ظالم ترین بھیڑیا نما انسانوں کو ایگلیزنڈر دی گریٹ اس خبیث نے لاکھوں کروڑوں انسان ذبح کر دیے. چنگیز خان نے کروڑوں ذبح کر وہ گریٹ بن گئے. گریٹ تو وہ ہے جس نے اللہ کو پہچانا، جس نے اپنے مالک کو پہچانا، جس نے اپنے رب کو پہچانا، وہ گریٹ ہے. اللہ سے سودا چند دن کی بات. جوانی آئی، زندگی آئی، شباب آیا، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، اور پیشاب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی نہیں، تھوک کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں. خربوں سال کے بعد بھی نیند نہیں آئی. نیند تو تھکن سے آتی ہے، وہاں کوئی تھکاوٹ ہے کوئی نیند نہیں. یوں دیکھا تو ہزاروں گنا بڑھ گیا حسن، اس سے دیکھا ہزاروں گنا بڑھ گیا حسن. ایک دوسرے کو 40 سال بیٹھ کے دیکھیں گے اور مزہ لیں گے. صرف دیکھنے کا مزہ. یہاں بیگم کو 40 سال نہیں، 4 منٹ دیکھو تو بول پڑے کہ شاعر ہے ٹھیک ہے. اور بیگم خامد کو دیکھنے لگے تو پہلے یار کا خیر ہو، پتہ نہیں ہے بیگم کی آنکھیں اٹھی ہوئی ہے. اور وہاں صرف دیکھنے کا مزہ، میرے رب ذوالجلال کی قسم، ایسے دیکھنے کا مزہ. اس مزے سے فرصت نہیں ملے گی تو آگے جو میرے رب نے نعمتوں کے سامان تیار کیے ہیں. اور اس جنت کی چابی ایک ہستی کے پاس ہے، اس سے صلح کیے بغیر تالا نہیں کھلے. وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. کون ہے؟ محمد رسول اللہ. وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ.
بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن خالد بن فهد بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوص بن بول بن قموال بن أبي بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاهم بن نعمش بن آخي بن عيفي بن عبر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلعن بن درعوة بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أبنار بن إيهام بن مقصر بن ناعد بن زهر بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوم بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامر بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن كنعان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ السلام. کسی نبی کا نسب یہاں تک نہیں جاتا، صرف میرے آپ کے نبی ہیں، وہ میرے اللہ کے حبیب ہیں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اللہ نے کہا میری محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی غلامی اختیار کرو. پتہ نہیں اب کیا کلچر ہے، ہمارے زمانے میں تو نقل بڑی چلتی تھی، تو میں تو ہمیشہ نقل مار کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ مجھے تو گانے کا شوق تھا. مجھے اب بھی سینکڑوں گانوں کی دھنیں دماغ میں ہیں. یہ جو نعت خوان ہے میں ان کو بڑا پکڑتا ہوں. یہ گانوں کی دھنوں پہ نعتیں بناتے ہیں، جو صاف اور سطح کے درمیان ہوتی ہیں وہ میں پکڑ لیتا ہوں. اس سے آگے پھر میں تقریر میں لگ گیا، میں نے گانے سننے چھوڑ دیے. تو جنید جمشید چونکہ میوزیشین تھا وہ دھن خود بناتا تھا، لیکن اس کی ایک دھن میں نے پکڑی. ہم تھے حج پر، مکے میں بیٹھے تھے. میں نے کہا یار وہ جنید تو نے ایک نعت پڑھی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. وہ تو سن. ہاں مولانا میں نے بڑے دل سے پڑھی. ان کو سناؤ تو میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. ماشاء اللہ. اب میں سنوں وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا، میں بھی سنا تھا. میں نے کہا سناؤ. ہم دونوں کمرے میں اکیلے تھے. کیسے جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. وہ پیچھے جا گرا کہ لگا آپ نے پکڑا ہے، مجھے کسی نے نہیں پکڑا. اگر یہ تو 50s کا گانا ہے، اس وقت تو میں چاہے چھوٹا ہی تھا، یہ میرا حافظہ اچھا ہے، شکر ہے اللہ کا. جو دھن میں نے اس وقت اچھے گانے، برے نہیں اچھے، تو وہ پھر وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک میں ہمارا امتحان ہے. کیا کہ میں نے ایک دھن بنائی ہے نعت کی، وہ مجھے پکڑ کے دکھا. میں نے کہا اگر تو ہوئی 70 سے پہلے، 71 میں تبلیغ میں لگا، 71 سے پہلے ہوئی وہ تو میں پکڑ لوں گا، فراس ہے میرے پاس. اور اگر 71 کے بعد ہوئی تو میں نے سنی کوئی نہیں تو میں کیسے پکڑوں. ٹھیک. تو وہ کہنے لگا میرے اللہ اللہ کی آواز درمیان میں تھی. میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. کہنے لگا یہ کیسے پکڑا؟ میں نے کہا یہ فلم بننے تھا اور آواز نور جہاں اور فلم آیا سب نہیں کر. مکلوڈ روڈ ناز سین میں نے یہ بولی دیکھی. میں نے کہا مولانا اب تجھ سے میں بچ گئی.
مجھ سے کہنے لگا ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے ہیں، 4 منٹ، لوگ سنتے نہیں، بور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں جنت کی محفل سناؤں، اللہ سب جنتی مرد عورتوں کو اکٹھا کرے گا، بوروں کو نہیں، بورے اپنی جگہ پر، ایمان والے مرد عورتیں اللہ کے میدان مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ تو جب وہ کھانا کھائیں گے تو انہیں جنت کے کھانے ایسے لگیں گے جیسے دنیا میں۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا انہیں پانی پلاؤ، جو وہ پانی پئیں گے تو انہیں ایسے لگے گا، وہ تو میں نے یوں کر کے دکھایا، انہیں لگے گا کہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں پھل کھلاؤ۔ پھر پھل آئیں گے تو ان پھلوں کو کھا کے کہیں گے جنت کے پھل تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے شاہی دربار ہے، اس کے شایان شان انہیں لباس پہنا۔ اب لباس یہ نہیں ہے کہ ابھی کرفا لاؤ تو بنائیں لاؤ سلوار کے میں لاؤ، تو ایک نور کی چمک آئے اور اگلا لباس غائب ہو جائے گا اور نیا شاہی لباس عورتوں مردوں کے جسم جائے گا۔ ہر مرد عورت 100 جوڑے پہنے، یہ میرا کرتا ہے، میرے کو وزنی ہو رہا ہے تھوڑی سی گرمی، اور 100 جوڑوں کا وزن ایک تنکے کے برابر نہیں ہوگا۔ اللہ اس میں سے وزن کی طاقت نکال دے گا، وزن نکال دے گا، تو ایسا لگے گا جیسے کہ ایک دن کا پہنا ہوا جوڑے کتنے ہیں 100۔ اب میں نے کرتا پہنا بنیان نظر آ رہی، دونوں کی بتا میں نے پائی یا نہیں پائی، وہاں ہر آئے اور ہم قائد یاد آ گیا جاکر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا 1951، تو جب ان کی شیروانی کو کھولا گیا تو نیچے پھٹی ہوئی بنیان بنی، ایسے لیڈروں کو ہماری قوم نے قتل کر۔ تو 100 جوڑے، ہر جوڑا نظر آئے گا، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے نظر آئے گا۔ اور ان خواتین کو جو اللہ لباس پہنائے گا، ان کا جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں ہوگا۔ 3 میل، تمہاری یونیورسٹی 3 میل ہے نہیں ہے، ہماری یونیورسٹی سے بھی بڑا ان کا فراغ ہوگا، انہوں نے پہنا ہوگا۔ سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، 125 فٹ، اور عورت کے بعد سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک، تو یہاں تو جوئیں نکلتی ہیں، وہاں موتی ہوں گی، ہیرے ہوں گی، یاقوت ہوں گی، جواہرات ہوں گی، خوشبو ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا اب ان کو خوشبو لگاؤ، تو ایک ہوا چلے گی، وہ ہمیں خوشبو لگائے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیگم کبھی کبھی تمہیں خوشبو لگاتی تھی نا دنیا میں، تو اس کے پاس اتنا سلیقہ نہیں تھا جتنا یہ ہوا سلیقے سے خوشبو لگائی تھی۔ جب یہ سب مکمل ہو جائے گا پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندو آج تمہیں جنت کا گیت سنا، وہ کہیں گے ہمیں سناؤ، تو اللہ جنت کے گھوڑوں سے فرمائے گا گاؤ۔ جتنے گا کیا ہے اللہ کی تعریف، جتنے درخت ہیں وہ سارے ساز بن جائیں اور ہوا موسیقار بن جائے گی اور اس سے دھنیں نکلیں گی اور حوروں کی لہر ہوگی، اور یہ گانا 70 سال چلے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ ایک دم جب ان کو سٹاپ کرے گا پھر فرمائے گا کیا ہوا آپ کا، کہ بڑا مزہ، ایسے اچھا سنو، اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ داؤد، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی موجودہ، ان کے زبور پڑھنے پر پہاڑ بھی ہلتے تھے، یا جبال اوبی ماں۔ داؤد علیہ السلام آئیں گے، جب ان کا نغمہ چلے گا تو جنت والے بے خود ہو جائیں گے، اللہ سٹاپ کرے گا، کیسا پایا؟ بہت اعلیٰ، اس سے اچھا سناؤ، اس سے اچھا کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد، آؤ اب آپ کی باری۔
نبی کی شان دیکھنی ہے تو اس دن دیکھنا. میں ایک بات کر رہا تھا کہ نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں. میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اٹھاؤ. اللہ نقل کو دیکھ کے بھی خوش ہو جائے گا کہ یہ میرے نبی کی نقل میں آیا ہے. جب اللہ کے نبی گائیں گے اور ایک جنت میں بھی ایک سما بن جائے گا تو پھر اللہ ایک دم اسٹاپ کریں گے تو سارے ایسے چونکیں گے. اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو. اس سے اچھا بالکل ہے. کہاں؟ لم يبق الا ارحم الراحمین. اب باری ہے ارحم الراحمین رب کی. اب تمہارا رب سے یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے اللہ کے نبی کے. آج اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹاؤ. پردے ہٹیں گے اور عورتیں مرد فرشتے جنت رند چرند دریا نہریں چشمے پہاڑ درخت سب آنکھیں کھل جائیں گی. یوں پردہ اٹھے گا اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا. کہے گا سلام قولا من رب رحیم. میرے بندو رب رحیم کا سلام قبول. یہ لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں کسی صدر کے ساتھ وزیر اعظم کے ساتھ پھر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا لیتے ہیں. چوسا دن وزیر اعظم صاحب پھر چوندے لیکن وہ ایک بڑا پروٹوکول سمجھتے ہیں کہ ہم نے تصویر کھینچائی. جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کیا سما تم اللہ کیسے دیکھ. اچھا انسانی سیل 10 ٹریلین سیل سے بنا اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے. جب اللہ کو دیکھو گے تو ان آنکھوں سے نہیں پوری باڈی کا ہر سیل آنکھ بن جائے گا. اور 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے تو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مزہ ہوتا ہے. تو 10 کھرب آنکھوں سے جب اللہ کو دیکھو گے کیا مزہ ہوتا ہے. اور جو تم سنتے ہو 2 لاکھ پردے 1 لاکھ یہاں 1 لاکھ یہاں جس سے ایک سگنل ہلکا سا جاتا ہے تو ہم ایسے ایسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ پوری باڈی کو کان بنا دے گا. 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سن. اور میں قربان جاؤں میرے نبی نے کہا اللہ پوری جنت کے مرد عورت ہیں ایک ایک کا نام لے کر پوچھے کیا حال ہے. خوش زینب کیا حال ہے. خوش اسلم کیا حال ہے. خوش ایک ایک سے پوچھے. ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے. کتنے سال بیمار رہے؟ 18 سال. کیسی بیماری تھی؟ کیڑے نہیں تھے. یہ بکواس ہے. کیڑے نہیں تھے. دردیں تھی بے تحاشا تڑپتے تھے. جب اللہ نے صحت دی تو کسی نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا صحت کے دنوں سے اچھے تھے. وہ منہ کیسے؟ جن دنوں بیمار ہوا تو عرشوں سے آواز آتی تھی اللہ کی ایوب کیا حال ہے. اس ایک بول میں جو لذت تھی اب صحت میں وہ لذت نہیں ہے. وہ کیا سما ہوگا جب اللہ سامنے ہوگا. اور پھر وہ اپنا قرآن سنائے سارے نبیوں کے ساتھ ساری ایمان والی عورتیں اور پاکیزہ لوگ. ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. متقی بن کے دکھاؤ تو جنت ہے. تو اس کے لیے کوئی پہاڑ چھوڑنے پڑتے ہیں. 5 نمازیں کتنا آسان سلیبس ہے. تمہاری پڑھائیوں کا سلیبس کتنا مشکل ہے. کتنا پڑھ کے رہا ہے. میرے بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا کارڈیولوجسٹ ہے. جب وہ کالج میں تو گھر میں کبھی آتا تو اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی تو ایک دم میں چلا گیا. رات میں 12 بج رہے تھے. تو سردیوں کے دن تھے اور کپ میں پانی تھا اس میں پاؤں ڈالے ہوئے. پہلے میں ٹھنڈا پانی تھا. ایک طرف
چائے کا تھرمس تھا. میں کہتا ہے میاں یہ سارا کہتا ہے جب نیند آتی ہے تو میں پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈالتا تاکہ نیند ہو جائے. پھر جب زیادہ آتی ہے تو یہ ٹھنڈا پانی منہ پہ مارتا. پھر جب بھی آتی ہے تو میں چائے پیتا ہوں. یہ دیکھو اتنا سا ڈاکٹر بننے کے لیے اتنا مشکل سلیبس. اور جنت کا سلیبس کتنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے ماں کے پیٹ سے دے دیا، شکر کرو. 5 نمازیں قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے شروع کرو. 30 روزے بیمار ہو تو معاف ہو کے بعد میں رکھو، مسافر ہو بعد میں رکھو. اور زکوٰۃ پیسے والے پر، غریب پر نہیں. حج پیسے والے پر بھی ہے اور صحت مند بھی ہو پھر فرض ہے. اتنا چھوٹا سلیبس جنت. کلمے کی گواہی، شرک سے پاک گواہی. یا پیر دستگیر نہیں، یا اللہ یا اللہ، یہ ہے کلمے کی گواہی. یا اللہ. اور محمد رسول اللہ کی گواہی کہ محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ. 5 نمازیں جو قضا ہو جائے سونے سے پہلے پڑھو. روزہ چھٹی اجازت، مسافر کو چھوڑ دو. میں پچھلے 5 سال سے روزہ نہیں کر سکتا، میرے سر میں شدید درد ہوتا ہے، نہیں رکھ سکتا. زکوٰۃ، حج پیسے والوں. ایک حدیث اور ساتھ بتا، صرف 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتا دو. 10 لاکھ کا نچوڑ بتا رہا ہوں. اونگ رہے ہیں جاگ کے سنو. اب میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو. یہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کتنے پکڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور جنت کے لیے میرے رب نے پہلا سلیبس کتنا چھوٹا. اگلا سلیبس میرے نبی نے کہا 4 کام کر، صرف 4. صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. آپ نے کہا میرا امتی بزدل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو. حفظ و امانت ہے، زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا. آپ نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا. ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا. تیسرا حسن خلیقت ہے، اپنے اخلاق اچھے. ماں کو ماں کا درجہ، باپ کو باپ کا درجہ. استاد تمہارا روحانی باپ ہے، چاہے دین کا علم پڑھا ہے چاہے دنیا کا علم پڑھا ہے. مولا علی کا فرمان ہے مجھے ایک حرف، لفظ نہیں حرف سکھا دے، میں اس کا غلام ہوں، منڈی میں جا کے بیچ دوں. سب سے بڑے علم والے ہیں مولا صاحب. وہ کہتے ہیں ایک حرف جو مجھے سکھا دے میں اس کو غلام بازار میں بیچ دوں. یہ سب تمہارے روحانی باپ ہے. یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ ان سے آنکھیں بند کرو. جس سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے تو کیا کرو، چھوٹو، ادب کرو، احترام کرو، ان کے لیے حمایت کرو. جب سے اللہ کا فضل ہے، پتہ نہیں کتنے سال دہائیاں ہو گئی. پرائمری اسکول کے استاد، سینٹرل ماڈل اسکول کے استاد، گورنمنٹ کالج کے استاد اور مدرسوں کے استاد جتنے فوت ہو گئے ہیں، میں سب کے لیے 2 نفر روزانہ پڑھتا ہوں. سب کے مطلب چند ایک کے نام یاد ہیں، باقی کے تو نام بھی یاد نہیں ہے، لیکن میں سب کے لیے 2 نفر ان کا میرے اوپر احسان ہے. اپنے استادوں کے لیے کہا جو مر گئے ان کے لیے یہ سارے ثواب کرو. تمہیں اللہ علم میں روحانیت عطا فرمائے گا، کامیابیوں کی سیڑھیاں طے کرو. اور ماں وہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. یہ سب بچے بچیاں سنیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے کھڑا ہوتا، فرض نماز، اور سورۃ فاتحہ میں شروع کر چکا ہوتا. ادھر آپ کا گھر تھا لیفٹ پہ، میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان
آج کی مائیں بڑے دکھی. جبریل آئے انسانی شکل، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نشانی بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ بچیاں غور سے سنیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی. بیٹے تو سرکش ہوتے چلے آئے، بیٹیاں ہمیشہ ساتھ دینے والے ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور عرب کے بدو اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو کہ نکارے پہ پڑنے. قیامت کو کفر سے نہیں جوڑا کہ جب دنیا سے اسلام بن جائے گا تو کیا ہوگا. اصل تو حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا قیامت آ جائے گا. میرے نبی کہہ رہا جب ماؤں کو بیٹیاں ذلیل کریں گے اور بدو لمبی بلڈنگیں بنائیں گے تو کیا بن. اور ایک صحابی نے پوچھا باپ کا کیا حق ہے؟ کہ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ تیرا باپ ہے، اس کو خوش کر کے دنیا سے بھیجے گا تو وہ مین گیٹ تیرے لیے کھولے گا، اور اگر اسے ناراض کر کے بھیجا تو وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے تیرے کو بند ہو جائے. پوری زندگی سکھائی میرے نبی. کئی تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے میں بتا رہا ہوں جس سے تمہیں انسان بنا. اخلاق اچھے کرو. شادی شدہ حضرات بیٹھے ہیں، خواتین بھی نہ ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو. زندگی برباد سے بنتی ہے، چیزوں سے نہیں. دو واقعے کے اوپر نیچے میرے ساتھ پیش ہے. میرے ایک دوست نے ایک خاتون ملائی مجھے، وہ میرا دوست بھی اربوں پتی آدمی ہے. وہ مجھ سے کہہ رہا ہے اس کا جو خامد ہے نا میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جاتے ہیں، اس کی دولت ہوتا ہے. بڑے نصیبوں والی بیگم میرے پاس آ کے بیٹھی، 2 منٹ کے بعد ہونا شروع کر دیا. عام طور پہ خواتین آتی ہیں اپنی کہانی سناتی ہیں، سناتے سناتے پھر اخیر میں جا کے کسی کا آنسو نہیں لگتا ہے تو 2 منٹ بعد ہی ڈا کرنے لگی. اور نا لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھتی ہوں ایسے پہنتی ہوں، لیکن مجھے آنت ہے میری ان سب پر. میرے خامد کا رویہ ہی اچھا نہیں تو میں اس کو کیا کروں. میرے عزیز اور تمہاری شادیاں ہوں گی، ہم کو پا چکے ہیں. اچھے رویوں سے جس کا چاہے دل خرید، اور ٹونٹنگ اور تانا چیر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں. پوری شریعت کے دن میں بھی چھوڑی تو جی کیا ہے آپ نے ایسے کیا، بے گزارے ایسا نہیں کیا، ایسے کیا. اس زبان کو کاٹ دو، یعنی اس پر قابو پاؤ. اس کو بے عزت نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، گالی نہ دینا. ماں بہن کی گالی دینے سے عرش ہل جاتا. عرش ماں کا کیا قصور، بیوی بہن کا کیا قصور؟ اتنا بڑا گناہ. میٹھے بول سے ہر ایک کو خرید، کڑوے بول سے اپنے بھی پڑھائے. بیوی خامن کے ساتھ، خامن بیوی کے ساتھ. سب سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کی ہے، سب سے زیادہ. چونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے. ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کی. اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے. تمہارا علاقہ تو پٹھانوں کی مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی. یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے، ایسے بے وقوف نہیں. اور میرے نبی نے کہا یا عائشہ، سنو یا عائشہ، نک نیم پیار سے پکڑا جاتا ہے. عائشہ نہیں فرمایا یا عائشہ، انہ لوحیون عجل موتا اريد بزوجتی فی الجنہ. عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے
جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے پر شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ اور یہی ماحول عربوں کا تھا کہ بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور معشوق سے شاعری بھری پڑی۔ مجھے اتنے شعر یاد ہیں، ابھی سنانا شروع کروں تو تمہارا سارا یا سب عاشق بن جاؤ گے، لہٰذا میں چپ ہی رہتا ہوں۔ تو معشوق کے لیے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، شاعری بھری پڑی، اور بیوی کے لیے کہنا کہ مجھے اس سے پیار ہے، یہ گالی تھی۔ اس ماحول اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ من احب الناس الیہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اپنے ماحول کو سمجھیے بچوں، اس ماحول میں وہ کہتا ہے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ سورے ہی لگے، وہ سوال کرنے والا سب سے زیادہ کنفیوز ہو گئے، کہ نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ اب آپ نے کہا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں فرمایا، آپ نے کہا عائشہ کا عباس۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈوز اس کو لگی نہیں ہے، یا تو دوسری ڈوز دی، عائشہ کے عباس۔ تو گھر میں محبت کا ماحول ہوگا، تمہاری اولاد ایک مضبوط بیس پہ چلے۔ ملتان سے ایک بچہ مجھے ملنے آتا رہتا، اب تو وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ماشاء اللہ۔ تو جب وہ اس نے FSC میں ٹاپ کیا تھا ہمارے ملتان میں، نصرت میڈیکل کالج میں جا کر کہنے لگے کہ میں 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر کے 3 دفعہ۔ اتنا قابل پورے پنجاب میں ٹاپ کیا، تو یہ چیز کہ جی میرے اماں ابا اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے بدل ہو کر 3 دفعہ زہر کھایا، اور اللہ نے میری زندگی میں میاں بیوی لڑتے ہیں، اور اتنا قابل بچہ خودکشی کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے۔ تو ٹھنڈی چائے دے دو تو میاں صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، بے عقل دیکھتے نہیں ٹھنڈی چائے دے دو، ایک بٹن ہی نہ لگا، اسی میں اس بیچاری کی بےعزتی ہو جاتی ہے۔ اور میرے نبی 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ اور سن رہے ہو، میں کوئی فارسی نہیں بول رہا، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے۔ حضرت عائشہ معصوم عمر کی تھی، ان کو سامنے لقمے کھلاتے تھے، چیز محبت کو بڑھاتی ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس ہے، مولانا میاں بیوی کی ہماری بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتا، میں نے کہا ایک بات یاد رکھو، بیوی پہ کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ۔ تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا، کہ اس سے کیا ہو جو گوبر پہ دیکھ لیں۔ اب اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرے نبی کی سنت، میں نے کہا دیکھ لینا جو ہو۔ تو 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا، ویسے بات دوستی تھی، تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کیوں؟ شرم آتا۔ میں نے کہا عورت تو بیچاری کمزور ہے، اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی، کمزور سے کیا لڑ؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں اس میں تمہیں شرم، چل دوپہر کا کھانے کا وقت تھا، میں نے کہا اس کے لیے ایک وقت اور کب مجھے بتا۔ 2 گھنٹے بعد اس کو بتایا، اور مولانا صاحب میں نے ایک لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں، تو اس کا ریئیکشن یہ تھا کہنے لگے یہ تو نہیں کر سکتا، کس نے یہ سبق تمہیں پڑھایا؟ مجھے مولانا طارق جمیل نے بتایا، اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور دعائیں شروع کر دی میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، کہ جس نے تمہیں انسانیت سکھائی۔ ہماری
میری کاسٹ راجپوت چوہان ہے، ہماری ایک شاخ ہے راجپوت رامگڑھ، غصہ زیادہ عقل کو، تو ہماری جماعت میں ایک کو رامگڑھ بھی چلتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان کے گھر فون کیا تو وہ خود نہیں تھے، میں نے کہا کدھر ہے صدیق صاحب؟ کہا کہ وہ باہر ہے۔ میں نے کہا اچھا بتا دینا ادارے فیملی کا فون تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صدیق صاحب آ گئے، انہوں نے آج تو کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو میں گھر آیا تو میری بیگم کہنے کی وہ تھا رحمت کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا مولوی؟ تو وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ کہنے لگے، میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا بول نیا اور میری شادی کتنے سال ہو گئے؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا 27 سال۔ کہنے لگے 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے؟ ایک دفعہ کی قسم کھا، 27 سال میں ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے؟ کہنے لگے میں سب میں لگا کہ جب سے تو اس مولوی کے غیر کے ساتھ، جب سے تو اس مولوی کے غیر لگا ہے تو مسکرا کے بولتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے۔ اس سے پہلے تو میرا رنگڑ اتنا انسان کہاں تھا؟ تو میرے بچوں، یہ میں نبی کی زندگی بتا رہا ہوں کہ شادی شدہ بھی بیٹھی ہیں، آپ سب کی ہونے والی ہیں، اور جو بچیاں بھی سن رہی ہیں، کچھ کئی بات شادی شدہ بھی ہیں۔ یہ میرے نبی کی پاکیزہ زندگی ہے۔ پھر آخری بات ہے، اگر کہیں گناہ ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، توبہ کر لو معاف ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ توبہ کرو معاف ہو جائے۔ تو جب کبھی غلطی ہو توبہ کرو، معاف کرو۔ تو تیسری بات فرمائی اخلاق اچھے کا، اور چوتھی آخری بات فرمائی عفتن فی طعمت، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ۔ حرام سے مراد یہاں سور نہیں ہے، کمائی حرام یا کمائی حلال۔ ایک شراب پی رہا ہے حرام، ایک نشہ پی رہا ہے حرام۔ تو رزق حلال کماؤ، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھا کرو، رزق حلال ہو، اگر جنت کی چابی مجھ سے لے۔ اتنا چھوٹا سلیبس کہیں دیکھا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے انشاءاللہ جیسے آپ یہاں پڑھ رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں، تبلیغ میں وقت لگاؤ، آپ کو انشاءاللہ انسانیت سمجھ میں آئے گی۔ قرآن سیکھو، میرے نبی کی سیرت پڑھو، تاکہ آپ ایک اچھے مسلمان بن سکیں۔ ہماری یہ مکس گیدرنگ کوئی شرم جائز نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی غفلت بھی ہے، جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے، جبکہ اسباب ہیں کہ بچیوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں، لڑکوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں پہ پٹی ہے، اندھے ہیں، یہ سب پکڑے جائیں گے کیا مطلب؟ آگ اور پیٹرول کو قریب رکھ کے کہو کہ آگ نہیں لگنی چاہیے، آگ نہیں لگنی چاہیے، یہ کیسے سکتے؟ اب ایک زمانہ سوشل میڈیا، ہمارے زمانے گورنمنٹ کالج میں لڑکیاں تھیں، لیکن سب لڑکیاں پورے حجاب کے ساتھ، پوری ننگے سر لڑکی میں یاد نہیں، میں 2 سال پڑھا، کوئی جین کوئی نہیں، کوئی شرٹ کوئی نہیں، اور ایک الگ انکلیو ہوتا تھا، ہاں صرف لڑکیاں بیٹھتی تھیں، ہم لڑکے پیچھے بیٹھتے تھے، اور سارے مکس بیٹھے تھے۔ میں لفظ کیا بیان کر رہے ہیں، تو لڑکے لڑکیاں ایسے کمرے میں لا کے بیٹھتے تھے۔ سید انور صاحب تھا، اس نے ایسے کہا میں تو نہیں اندر جاتا، اندر تو ان کو جہنم سے کون نکالے گا، تو بڑا ملا بن رہا ہے، جب بات کا ان سے وہ کوئی بات کرے گے تو کسی کو سمجھ میں آئے۔ اب اسی لمحے میں پردہ دار بچیاں میں جاتا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں بچے داڑھی والے لڑکے ہوتے ہیں۔ خمیر تو ایمان کا ہے، موت نہیں ہے۔ تو بچوں آپ ہمارا سرمایہ ہے، اور خوش قسمت ملک ہے پاکستان، سب سے زیادہ نوجوانوں کی آبادی پاکستان کے پاس،
میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا، سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہمارے پاس ہے، تھوڑا سا ٹریک پہ آپ ہمارے ملک کا ایٹم بم، نیوکلیر پاور ہمارا ایٹم بم نہیں، ہمارا ایٹم بم یہ بچے بچی ہیں۔ تو اللہ، میں نے آپ معافی چاہتا ہوں میرا بیان لمبا ہو گیا، لیکن وہ مجھے میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ گیا، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت لے لیا۔ احباب جمع ہے میر، احباب جمع ہے میر، حال دل پہلے پھر التفات دوستان رہے نہ رہے۔ میں نے ان سے بار بار ہزارہ یونیورسٹی میں آیا، اس لیے میرا جی چاہا کہ میں اپنا دل کھول کے رکھ لوں، آگے جو چاہے اس پہ عمل کرنا تو اس کا نصیب ہے، نہیں اس غفلت سے نکلنا چاہتا اس کی بدنصیب۔ اللہ آپ کو ایسا مقام دے۔ میں ہمیشہ یونیورسٹی میں کہتا ہوں کہ تم باہر کی ڈگری پر فخر نہ کرو، باہر والے تمہارے پاس آ کر تمہاری ڈگری پر فخر کرو، علم میں آزاد ہو جاؤ۔ علم تو کسی کی وراثت نہیں ہے، تو چین والوں نے انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، کوریا والوں نے انگریزی سیکھی، وہ کیوں اوپر چلے؟ ہم تو انگریزی بول کے فخر محسوس کرتے، غلامی 100 سال اللہ طبیعت کرتا نا سارے بچے۔ اچھا، اور آخری بات ہے، میں نے کالج لائف گزاری ہے، اب اس میں لڑائیاں جھگڑے بات چیت ایک عام چیز ہے، کامن چیز ہے، اور آپ کا تو بہت بڑا عدد ہے ماشاء اللہ، کوئی کسی سے لڑا ہوا یا لڑی ہوئی صلح کر لینا، اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ کسی استاد کی بےعزتی یا دل آزاری آپ کے ذریعے سے ہوئی ہو، ان میں تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگے کہ آپ میرے باپ ہیں، میرے روحانی باپ، اور آپ سب آپس میں اگر کوئی رنجش ہے صلح کریں۔ اور ماشاء اللہ یہاں شکر ہے وہ فرقہ واریت کی ایسی بات نہیں، پنجاب میں آگ لگی ہوئی ہے، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، یہ سب غلاظت کے بڑے ہوئے خون ہیں، خانے میں اتنی بو نہیں اتنی ان لفظوں میں بو ہے۔ امتی بن گیا، مسلم بن گیا، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا، ٹھیک ہے نا؟ سارے بچے بچیاں نیت کرتے ہو، اللہم لک الحمد کما انت صلی علی وفعل بنا ما انت اہل انک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ یا اللہ یہ ہمارا سرمایہ ملت ہے، یہ ہماری نسل ہے، یہ بچے بچیاں یہاں پڑھنے پڑھانے والے، یا اللہ ان سب پر علم کے دروازے کھول دے، ان کو وہ علم عطا فرما کہ امریکہ یورپ سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آئیں، ان کے اخلاق بلند فرما، ان کو پاک دامنی نصیب فرما، انہیں ہر قسم کے غلط عادات سے بچا، خاص طور پر ہماری یونیورسٹی میں نشہ پھیل گیا، ہمارے بچوں کو نشوں سے بچا، انہیں اپنے عشق کا نشہ عطا فرما، انہیں اپنے حبیب کے عشق کا نشہ عطا فرما، انہیں یا اللہ جنت کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ جتنی یونیورسٹیز میں ہماری نسلیں پڑھ رہی ہیں سب کو نیک مسلم بنا، اور سب سے تو راضی ہو جا۔ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایٹم بم ہے، تو نے ہمیں سب سے زیادہ نوجوان نسل دی ہے، ان کو صراط مستقیم پر قائم فرما، ان کے اساتذہ کو صراط مستقیم پر قائم فرما، آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام ان بچوں کو نصیب فرما، اپنے والدین کی محبت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ آپس میں بھی بھائی بن کے رہیں، وہ بہنیں بن کے رہیں، کوئی لڑے ہوئے ہیں تو ان کی صلح کرا دے، کوئی روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو آپس میں منا دے، اور کوئی کسی بیماری میں ہے تو اس کو صحت اور شفا عطا فرما، کسی کے گھر میں تنگی ہے تو فراغی عطا فرما دے، کوئی قرضہ ہے تو اپنی قدرت سے اسے ادا کروا دے۔ یا اللہ جتنے اہل ایمان اور تیرے حبیب سب کی عزت کو بلند فرما، بہت بڑے دشمن کے مقابلے میں فتح دی، یہ تیری قدرت تیری مدد سے ہوا۔ یا اللہ یہ محض تیری قدرت تیری مدد سے ہوا۔ یا اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، تم نے چڑیا سے عقاب کو مروا دیا، اور تو نے یا اللہ ایک بلی سے ہاتھی کو مروا دیا۔ یہ تیری قدرت ہے، یہ تیری مدد ہے، تو نے فرشتوں کو اتارا،
ہماری ساری کمیاں دیکھنے کے باوجود تو نے پوری دنیا میں پہلی دفعہ امت مسلمہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، ورنہ تو جب سے پیدا ہوئے ہیں آہو کو کہا امت کے بچوں کی سنتے ہیں تو بار لاشوں کے ٹکڑے اپنی امت کے دیکھتے رہے، حبیب کی امت کی دیکھتے پرسوں کی بات کسی ظالم نے ہمارے بچوں آگ لگا دیا، مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ اور ان کے سینوں میں دل ہے یہ پتھر ہے، میرے مالک معصوم بچہ تو کافر کا بھی معصوم ہوتا ہے، وہ مر جائے تو وہ جنتی ہوتا ہے، ان ظالموں نے ہمارے ننھی ننھی گلیوں پھول بننے سے پہلے آگ لگا دی۔ یا ہمیں نہیں پتا وہ کون، تو جانتا ہے وہ کون۔ جیسے تو نے شمر کے لشکر کے ایک ایک آدمی کو پکڑا اور انہیں ذلت کی موت دی۔ یا اللہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ پشاور میں اتنے بچے ہمارے ذبح ہوئے، اب خزدار میں اتنے گھروں میں کتنے گھروں میں وطن کی سفارش ہوئی، کتنی ماں کی گود اجڑ گئی، کتنی ماں کی آنکھیں بے نور ہو گئی، کتنے والدین کے دل پھٹ گئے۔ میں تو اولاد کی موت کا صدمہ دیکھا ہو، ہمیں سارا وفد تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، ان ظالموں کو ختم فرما، ان کو کوئی پہاڑ بنا نہ دے، ان کو کوئی غار بنا نہ دے، انہیں کوئی جگہ بنا نہ دے۔ یا اللہ قارون کی طرح انہیں دھنسا۔ یا اللہ ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا، وہ تیرے نبی رونے بیٹھ گئے تھے، ہم کہ وہ تو مجھے بھی تھا پڑھا بھی تھا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے امتی کا ہاتھ کٹا میں کیوں نہ رو؟ صحابہ نے کہا آپ نہ پڑھتے، کہا وہ تو شریعت تھی، تم میرے پاس نہ لاتے، وہیں تو لگا رہا میرے بات آپ تیرے نبی تک خبر تو پہنچے۔ اتنے بچے ہمارے ان کی لاشیں بھی نہیں ملی، کسی کا بوٹ ملا ہے، کسی کی جراب ملی، کسی کا ہاتھ ملا، کسی کی کھوپ ملی، والدین پہ کیا گزرے کئی سالوں سے یہ ظلم سہتے چلے آ رہے ہیں اور یہ سازشیں دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم بے بس ہیں، ہماری فوج بے بس ہے، کیا تو بے بس نہیں ہے، تو بے چارہ نہیں ہے، تو چارہ گر ہے۔ ایسے ظالموں کو، درندوں کو، بھیڑیوں کو یا اللہ عبرتناک سزا ہے، انہیں چھان چھان کے ہماری نسلوں کی ہمیں ایسے دشمنوں کے حوالے نہ فرما جن کے سینوں میں دل نہ ہو، بلکہ بھیڑیے جیسے درندے ہوں، ان کو یا اللہ درندوں جیسی موت عطا فرما۔ یا اللہ پورے ملک میں امن کو قائم فرما، چاروں صوبوں میں پیار محبت کو قائم فرما، ہمارے پانیوں کو وافر فرما دے، ہمارے دریاؤں کو زندہ کر دے، ہمارے آسمان کو بارش سے مزین فرما دے، ہمارے جنگلوں کو گھنا کر دے، ہماری کھیتیوں کو بابرکت کر دے، ہماری تجارتوں کو بابرکت کر دے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہمارے مالداروں کو ہدایت عطا فرما دے، ہمارے غریبوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہماری امت کے تمام طبقات کو ہدایت عطا فرما دے، آپس میں شیر و شکر کرا دے۔ اور یا اللہ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو انہیں ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب ہو۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو کون ہے تیرا نبی، یا تو نے ہماری ماں سے ہمیں لا الہ الا اللہ سکھایا، محمد رسول اللہ سے جب قبر کی گود میں جائیں یا اللہ تو یہ کلمہ ہمارے ساتھ ہم سے واپس نہ۔ کتنے لوگوں کو مسلمان ماؤں نے جنم دیا اور وہ کافر بن کے قبروں میں چلے گئے۔ یا اللہ تجھے تیری رحمت اور عزت اور حبیب سے محبت کا واسطہ، موت کی گھڑی بڑی اوکھی گھڑی، یا اللہ کلمے پہ موت آئے، کلمے پر قبر میں جائیں، کلمے پر اٹھائے جائیں، حشر کا سایہ نصیب ہو، آسمان تیرے عرش کا سایہ نصیب ہو، اور کوثر کا پانی نصیب ہو، جب تو اعلان کرے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو گیا، یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا، ہمیں مجرموں میں کھڑا،
ہمیں ہتھ کڑیاں بیڑیاں نہ پکڑنا، ہمیں جہنم میں نہ ڈال دینا، یہ تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ، اور تو کچھ ہے نہیں جو پیش کرے۔ بہت کے ٹوٹے ہوئے کام، کربلا میں اولاد کٹے ہوئے سال، بس یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارے معصوم بچے پھولوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا میں نکل، ان کی تو ہے، ہمیں اس دن کے عذاب سے بچا، ہمیں مجرموں میں کھڑا کر سے راضی ہو جائے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے مقدر فرما دے، جن کے ہو گئے ہیں ان میں پیار محبت پیدا فرما دے، آپس کی خاندانی رنجشوں کو مٹا دے، خامد بیوی کی رنجشوں کو مٹا دے، اولاد اور ماں باپ کی رنجشوں کو مٹا دے، بھائی بھائی کی رنجش کو مٹا دے، ہمیں شیر و شکر فرما دے، ہمیں امت محمدیہ بننے کی توفیق عطا فرما دے، ان سارے حضرات کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے سی صاحب کو جنہوں نے مجھے بلایا، مجھے عزت کی اور مجھے یہ سب کچھ پیش کرنے کی، ان کی وجہ سے مجھے یہ سعادت ملی، میں ان کا شکر گزار ہوں، ان کے سارے عملے کا شکر گزار ہوں، ان سب کو تو اپنے خزانوں سے اس کا بدلہ نصیب فرما، میرے پاس دعا کے سوا اور کچھ نہیں ہے، وصلی اللہ تعالی نبی